بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے زیادہ واجب ہے۔ پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے۔ جاہل کا دنیا میں مشغول ہو جانا برا ہے، لیکن عالم کا دنیا میں مشغول ہو جانا اس سے بھی برا ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کا گناہ کرنا بدتر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اور فرعون اور قارون کی میراث مال ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو فانی چیزوں میں مشغول ہو گیا وہ باقی رہنے والی چیزوں کے ساتھ محروم رہ جائے گا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خبردار، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ کی دشمن ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امراء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ بری صحبت سے تنہائی، اور تنہائی سے علماء کی صحبت بہت بہتر ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزوں کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہی ہوگا جتنا علم ہے، اور اس سے بے خوفی اتنی ہوگی جتنی آپ کے اندر جہالت ہے۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ مانگنے والے کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص زبان پر شکایت نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اور تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے، اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اللہ کی مخلوق سے تکلیف کو دور کر اور خود پر اٹھا لے، یہ حقیقی سخاوت ہے۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا،
سوائے اس کے کہ اسے اپنے عمل پر اعتماد ہو۔ جب تجھ سے کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس کو پا لے، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ دین کا طالب عمل میں زیادتی کرتا ہے اور دنیا کا طالب علم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور تمہارا روب ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے، اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اپنے زیر کفین لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ انسان اپنے نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ بدکاری کی کثرت زمین میں فساد یعنی زلزلہ آتا ہے، اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط پڑتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہو گیا۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ مخلوق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود کاٹ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت سب سے پہلے اپنی تدبیروں پھر اللہ کی مخلوق کی امداد سے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔
لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بری بات کہنے والا 3 آدمیوں کو زخمی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گنہگار جانے اس کی نسبت کہ تو خدا تعالی کے نزدیک ریاکار ہو۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ لوگ نجات پانے والے ہیں، اور اپنے متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالی سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا ہوں۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے، مگر اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا۔ جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے، تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست باز اور بدکار دونوں پر مینا برساتا ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ عقل مند اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کی بھیڑ سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن نادان اور بیوقوف بیٹھنے کے لیے اونچے مقام کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بلند سمجھتا ہے، اور اس طرح تھکتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کو اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو دینے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف صحیح، نیک اور انصاف پسند زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بیش قیمت ہو کر لوگوں کے لیے مفت ہو جائے، ایسے شخص کی قیمت یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے۔ عقل کی نگاہ ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، اسے ظاہری لذتیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ یہ دھوکہ تو صرف نفس کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ اسے فوراً مل جانے والی لذت اور فائدے سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عقل کو اپنا دوست بنا لے، اس دوست کو علم کے ذریعے مدد پہنچا، پھر نفس کے خلاف جہاد شروع کر۔ یہ باتیں تیری ہی کامیابی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ نصیحتوں سے ان میں موجود فائدہ ضرور حاصل کر لیا کرو، تمہاری خوش نصیبی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتوں پر عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل چھوڑ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ حکمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً حکمت اور خواہشیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہی تو ہیں جو ایک سچے پکے مومن کے لیے دلاسا ہے، ایک دوست اور بہترین تھپکی کسی بھی برے وقت میں جو آپ کو ہارنے نہیں دیتے۔ راستے کی بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو، جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔
تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کر، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور پاکی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد 4 کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تو ان میں سے اکثر آپ کو مرا ہوا ہی تصور کر لیں گے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے ہو سکتا ہے وہ وقتی غصہ ہو، لیکن وہ منافق نہیں۔ دشمن کا ساتھ دینے والا دوست منافق ہے، اور نفاق کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی فائدہ مند موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے، مگر اس سے بڑی بات اور کمال والی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو صبر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ وجوہات، نظریے، دلیلیں، تقاضے سارے کے سارے کسی ایک کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ چاہت کے باوجود بھی اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے۔ کاریگری پر ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے، وقت رخصت دیکھے جو رجسٹر نیکیوں کے ورق جیسے کورے تھے کورے ہی رہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستے ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں
اور مسلسل رہیں۔ حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا کریں، کیونکہ بے حد ہو جانا بعض مرتبہ جان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ مومن کا دل کبھی بھی اچھی اور خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ کمال کا پیر ہے عشق، چھوڑ دیتا ہے مرید کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں ہے۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی جڑ شریعت ہے، جب جڑ ہی نہیں برگ و بہار کہاں سے آئیں گے؟ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت ہو یا زیادہ۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہار جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں جنہوں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لیتے ہو؟ اپنے لیے امید رکھو، بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا، مرنے سے پہلے موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ وہ الفاظ جو صحیح وقت پر ادا نہیں ہو پاتے، ان کی چبھن پھر زندگی بھر بے حد تکلیف دیتی ہے۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اسے اس سے کہیں زیادہ برائی ضرور ملتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، روایت ہے، رواج ہے، بس یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی شخص کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی، سب کچھ صرف اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید اور طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ ہر سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، سفر ذات کا ہو یا زندگی کا، اختتام لازمی ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے، یا تو سفر ختم ہو جاتا ہے یا پھر مسافر۔ انسان دل سے کوشش کرے، صحیح راستہ چن لے، اسے سب مل سکتا ہے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے میں شرم آنے لگے
تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی ان پر مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کر نئے باب شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ بہت سی تکلیفیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، وہ ہمیں ملنی ہوتی ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار لگے مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ ایک ضروری کھانا خالی ہو جائے، کئی غیر ضروری کھانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کبھی کچھ دے کر مہربان ہوتا ہے اور کبھی کچھ لے کر، لیکن یہ دونوں صورتیں ہیں اس کی مہربانی کی ہی۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ جوانی میں ہر چیز مشقت لگتی ہے، بڑھاپا خود ایسی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنا دیتا ہے۔ اس ذات کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو دل ہی تک پہنچتے ہیں، اور جب صرف زبان سے انہیں ادا کیا جائے ان کی پہنچ کانوں سے آگے ممکن ہی نہیں۔ تو نے آدم میں اپنی خاص روح پھونکی تو اسے عزت اور شرف ملا، ورنہ یہ فرشتے کہاں اس کو سجدہ کرنے والے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا تھا کہ جب اس کو دیکھوں گا اس وقت اپنا حال بیان کروں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے چپ لگ جائے گی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ در حقیقت غم ہی نفس کا مرض ہے۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے، اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ تلخ حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی خوبصورت تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنو، فضول فکرے مت پالو، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور کم امیدیں رکھیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنایا ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وہ ذات اسی کو میسر ہوتی ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے جنت بیچ ڈالے، اور تم آخر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بری عادت کے چھوڑنے میں اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے لکڑیاں چرچراتی تو ہیں ہی۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ لاکھ مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالی سے رجوع کرو۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی رحمت اور اس کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں آ سکتی، اور علم جب دل پر اترتا ہے چپ لگ جاتی ہے۔ ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔
انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے کی کوشش میں لگا دینا چاہیے۔ تاریخ جب کسی فرد پر مہربان ہوتی ہے تو اپنے آتشی گھوڑوں کی لگام اس کے خاکی ہاتھوں میں سونپ دیتی ہے، اور جب کسی آبادی کی کوئی ادا تاریخ کو بھا جاتی ہے تو اسے ہمیشہ کی شہرت کا لباس پہنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بری باتیں کرنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنے، جو چاہے کرے، اور جو لوگ حق پر ہو ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر یہ زمین پر بڑا بھاری ہے، اور یہ روح کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے۔ حیثیت والی چیزیں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو دل کی زمین کھود کر حقیقی خزانہ نہیں نکال سکے، اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس یہ جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے، پریشان ہے اور تباہ ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اگر اچھا ہے تو شکر کرو، برا ہے تو صبر کرو، لوگوں کی شکایت نہ کرو۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جاتے تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت اپنی حد سے آگے گزر جانا ہی ہوتا ہے۔ قربانی اسے ہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بھلا بیٹوں کی گردن پر بھی چھریاں رکھی جاتی ہیں؟ حد میں رہ کر کبھی کسی نے عظمت نہیں پائی۔ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر باندھنے پڑتے ہیں، گونگا بہرا کرنا پڑتا ہے، بے بس کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم خود کچھ نہ کر سکیں، خدا ہی سب کرے۔ ہر انسان پر پیاس کا دورانیہ آتا ہے، ہر اس انسان پر جسے رب نے فائدہ دینا ہو، جسے نقصان سے بچانا ہو۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے۔ جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی سی بو آنے لگتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں اللہ کے قرب کا سفر کرتی ہے، انسان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ چلتے رہنا اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو موت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی گناہ ٹھوس دلائل اور وضاحت پیش کرنے کے باوجود بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ جو انسان تھوڑے میں شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر گزاری اور ناشکری انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، باہری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ جو رب زمین کے ذرے ذرے کے پھلنے پھولنے پر اور ان کی خاموشی پر قادر ہے،
وہ آپ کے خاموش طوفان کے خاتمے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے رب کو اس کے اختیار کے ساتھ آواز دے کر دیکھو ذرا۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی مصیبتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے میں دیر نہیں کرتے، شکر ادا کرنے میں ہم سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط اور فحش بات، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل کو جو جھجک، تامل اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے ہی حیا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی تعلیم گاہیں، 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا استاد ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر بدلی کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ جو عہد تم نے خود سے کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ گناہ نفس کی کمی ہے، اس پر قائم رہنا روح کی کمی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے، وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کی کشادگی پہاڑ کر لینے کی مشقت ہے۔ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو، یہ محبت کا طواف ہے۔ اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کر لے؟ زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت ملتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے ہی پھٹی پرانی ہو۔ دوسروں کی چیز پر نظر ڈال کر اپنی عزت پر چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے پاس وقت ہی تو ہے، قدرت نے ہمیں وقت ہی سے تو نوازا ہے۔ انسان صرف اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اللہ کی صفات پر سوال نہیں لگ سکتا۔ وہ ارادہ فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دل کی دنیا کا بدل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خود کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہیں کہتے بلکہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نواز دیے جاتے ہیں اور بہت جلد نوازے جاتے ہیں۔ ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں، اور آپ سے زیادہ زور بھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔
بھری محفل میں غم کا ذکر چاہے اچھی نیت سے ہو دل کو اداس کر دیتا ہے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوتا ہے۔ محنت اور کاروبار کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ مایوسی جلد بازی کا پھل ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں، وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر عقل کو درست معلومات دی جا رہی ہے تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ہمت بھی وہی رکھتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔